السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم سیکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں لم یکن الذین کفروا، یہ سورہ آپ سنائیے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو منذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت آپ کے پاس سب سے عظیم ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی سوال کیا تو آپ سمجھ گئے کہ آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنے اجتہاد سے اپنے علم کے مطابق سوچ کر کے بتلاؤں۔ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت سب سے عظیم ہے، یعنی آیت الکرسی کو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی میرے سمجھ سے سب سے عظیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے شاباشی دیتے ہوئے فرمایا، واللہ لیہنک العلم ابا منذر، ابا منذر اللہ کی قسم آپ کو علم مبارک ہو۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اس میں دیکھیں آپ کے علم و سمجھ کی اعلیٰ مثال بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے علم کی اعلیٰ مثال بیان کی گئی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال ہی سے سمجھا کہ آپ کا سوال احکام و واقعات یا جنت و جہنم وغیرہ سے متعلق آیات سے نہیں ہے، بلکہ یہ سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ کون سی آیت سب سے عظیم ہے، تو یہ اللہ کی عظمت، اس کے توحید کے تعلق سے سوال ہے۔ اور پھر آپ نے آیت الکرسی کا انتخاب کیا جس میں عظمت توحید ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات کا بیان ہے۔ اس میں اللہ کے علم و کمال اور وسعت کا ذکر ہے، اللہ کی کرسی کی عظمت و شان اور بڑائی بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح سے اس میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ سفارش اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ کوئی کتنا بھی کچھ کہے کہ ہمارے فلاں پیر بخشوا لیں گے، فلاں بخشوا لیں گے، کسی کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کا حق ہی نہیں حاصل ہوگا۔ یہ وہ عظیم آیت ہے، اسی وجہ سے ہر صلات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، سونے کے وقت پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ آیت شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جنت میں دخول کا سبب ہے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی عظمت و شان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔